یہ کتنا کریم ہے کہ مانگنے آئے 1000 لوگ اور 1000 طرح کی چیزیں مانگ رہے ہیں، مگر وہ ہر ایک کو اس کی مراد کے مطابق دینا چاہتا ہے۔ اور پھر یا اللہ تو نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر مجھ سے مانگو، تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے علی نے کہا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں مظلوم کا ذکر کرتے ہوئے کچھ، یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب مانگنے کا سب کے پاس، ہر ایک کے پاس علیحدہ حاجت ہے، اور ہر شخص اپنے معیار معرفت کے مطابق مانگتا ہے۔ بھئی جو چیز حضرت عبداللہ شاہ غازی سے میں مانگ سکتا ہوں اور یہ مجھے دے سکتے ہیں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ ان کا مولا حسین کیا کچھ دے سکتا ہے۔ جو حضرت شہباز قلندر سے میں مانگ سکتا ہوں، جو یہ دے سکتے ہیں، وہ میں ان سے مانگوں، اور جو اللہ نے خاص مقام اس گھرانے کو عطا کیا میں ان سے مانگوں۔ مانگنے کا جب مانگتا اچھا ہونا چاہیے، مانگنے والے کو بھی معیاری ہونا چاہیے۔ یہ دینے کو تیار ہے مگر مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت بھی معصوم کے فرمان کے مطابق یہ عبادت الکبریٰ، بڑی عبادت ہے، مگر اللہ کی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ عبادت کے ساتھ تعظیم نہ ہو۔ بھائی شیطان نے عبادت تو بہت کی مگر عبادت کو بچا نہیں پایا، اس کی ساری عبادتیں ضائع کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے تعظیم نہیں کی۔ اللہ کا سجدہ تو برابر کرتا رہا مگر نبی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر مجھے اپنی عبادت کو مقبول کرنا ہے اور بارگاہ پروردگار میں اس کو درجہ قبولیت تک پہنچانا ہے تو مجھے تعظیم کرنا ہوگی۔ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی بات ہے۔ ہم نے مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے، اس وجہ سے کہ وہاں اللہ کا سجدہ ہوتا ہے، یہاں اللہ بتانے والوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور اس سجدے میں صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ، اور اس سجدے میں طاقت ایجاد ہو جاتی ہے جب اس سجدے کے ساتھ اللہ کی معرفت کروانے والوں کی تعظیم بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ تو معصوم نہیں ہیں، مگر ان کے آگے بھی جھکنا پروردگار عالم کے نزدیک ہمارے لیے واجب ہے۔ جب تم اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شانے جھکائے اس کا سر نہ جھکے؟ شانوں کے ساتھ سر کا جھکنا یہ ہمارے بدن کا تقاضا ہے، اور ہر جگہ سر جھکتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ سر ہر جگہ عبادت کے لیے نہیں جھکتا، بھئی سر عبادت کے لیے بھی جھکتا ہے اور سر تعظیم کے لیے بھی جھکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو عبادت کو عبادت رہنے دیتی ہے اور تعظیم کو تعظیم رہنے دیتی ہے؟ وہ چیز جو عبادت کو عبادت رہنے دیتی ہے اور تعظیم کو تعظیم رہنے دیتی ہے وہ ہے نیت۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد وآلہ محمد۔ اب ہمارے والدین تو معصوم نہیں ہیں لیکن ان کے آگے ہمیں سر جھکانے کا حکم ہے۔ کیوں بھائی والدین کے آگے سر جھکاؤ؟ اس لیے کہ انہی والدین نے تمہیں ہماری معرفت کروائی، ان کی وجہ سے تم آج ہمارے مصلی پہ بیٹھے ہو۔ بھائی اگر میرے والدین مجھے مجلس میں گودی میں اٹھا کر انگلی پکڑ کر نہ لائے ہوتے تو آج میں مجلس میں کیسے بیٹھا ہوتا؟ کوئی ہمیں لایا تھا تبھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں لایا تھا تو ہمیں بھی کسی کو لانا چاہیے، تب جا کے یہ امانتیں منتقل ہوں گی۔ ہمیں کسی نے دی ہے یہ امانت، ہمیں کسی اور کو دینی ہے یہ امانت۔ یہ تعظیم اور عبادت کا بہت واضح فرق رہے گا۔ کہاں کہاں پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟
روڈ پہ کھڑے ہو کے میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں. جی مسجد میں آ کر میں اللہ کو پکار رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں. کیا یہ دونوں پکارنا، یہ دونوں دعا، یہ دونوں عبادت، یہ دونوں اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری برابر ہے؟ غور فرمائیں گے. عبادتوں میں مکان اور زمان کو بڑی دخالت حاصل ہے. جیسے جیسے زمان تبدیل اور بہتر ہوتا چلا جائے گا، عبادت کی تاثیر بہتر ہوتی چلی جائے گی. جیسے جیسے مکان بہتر ہوتا چلا جائے گا، عبادت کی تاثیر بہتر ہوتی چلی جائے گی. بھائی 2 رکعت نماز بدھ کے دن پڑھی جائے اس کا بھی ثواب ہے، مگر 2 رکعت نماز جب جمعرات پڑھی جائے اور جمعے کے دن پڑھی جائے تو وہ بدھ کے برابر نہیں ہے، ویسی ہی نہیں ہے جیسے بدھ ہے. وہی 2 رکعت نماز اگر روز عرفہ پڑھی جائے، وہی 2 رکعت نماز اگر روز عید الاضحیٰ اور روز عید القربان پڑھی جائے، وہی 2 رکعت نماز عاشور کے دن پڑھی جائے، کیونکہ زمان تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ایسے ایسے عبادت میں ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. مکان کی تبدیلی سے بھی ایسا ہی ہے. میں اگر اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب 2 رکعت ہے. میں ہی یہ 2 رکعت نماز اگر اپنی محلے کی مسجد میں آ کے پڑھوں تو اس کی 1000 رکعت کے برابر ثواب ہے. یہی 2 رکعت نماز جو محلے کی مسجد میں نے پڑھی اور 1000 رکعت اس کا ثواب مجھے ملا، یا اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھ لوں تو 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ہے. وہی 2 رکعت نماز اگر میں مکے میں جا کے حرم الہی میں پڑھ لوں تو فرشتے گرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. وہی 2 رکعت نماز اگر مدینے میں مسجد نبوی میں جا کے پڑھ لوں تو فرشتے گرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. یہ مکان تبدیل ہو رہا ہے، وہ زمان تبدیل ہو رہا ہے. جیسے جیسے مکان اور زمان کی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے ایسے میری عبادت میں فرق آتا چلا جا رہا ہے. اب عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، مکانوں میں سب سے اہم مکان اور زمانوں میں سب سے اہم زمان ہی تو تھا جو علی کی ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو گئی. یہ مکان بھی مختلف ہے، یہ زمان بھی مختلف ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. کب میں دعا مانگوں؟ یہ 5 چیزیں جو بیان ہوئی. کب میں دعا مانگوں، کہاں جا کر میں دعا مانگوں. دعا ہر جگہ اللہ سننے کو تیار ہو، سن رہا ہے، مگر اسی نے کہا ہے، اسی نے ہمیں اشاروں میں اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم اپنے مکان کو تبدیل کرتے چلے جاؤ گے تو میرا کرم بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، جب ساری زمینیں برابر نہیں ہیں، سارے زمان برابر نہیں ہے، تو صاحب زمین اور صاحب زمان برابر کیسے ہو گیا؟ جب اللہ بظاہر بے جان زمین، بظاہر بے جان جو زمین ہے، بظاہر بے جان یعنی ہمارے حوالے سے، اس کی تبدیلی کے بعد اللہ ہماری عبادتوں میں فرق ہو جاتا ہے اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. برعکس بھی ہے، برعکس بھی ہے. یعنی اگر کہیں ایسی جگہ جا کے نماز پڑھی جائے کہ جہاں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہوگا، ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں. یہ جگہ نہیں ہے جہاں تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، اس جگہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی. یہاں نجس روحوں کا گزر ہے، یہاں نجس بدنوں کا گزر ہے، یہاں گندی فکروں کی حکومت ہے. لہذا یہاں اگر نماز پڑھو گے تو وہ تاثیر نہیں ہوگی جو وہاں نماز پڑھو گے تو تاثیر ہوگی. تو مکان بدل رہا ہے، زمان بدل رہا ہے. اب ذرا محسوس کیجئے گا، حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ مریم کی یہ آیت پڑھتا ہوں کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے مریم اور زکریا کا قصہ نقل کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تھے محراب کے اندر، وہ جو حجرہ ان کے لیے بنایا گیا تھا جس میں آپ ان کو چھوڑ کر جاتے تھے، جب پلٹتے تھے تو اس جگہ پر جہاں حضرت مریم بیٹھتی تھی وہ حجرہ، خاص محراب نہیں جیسے ہماری ساری مسجدوں میں محراب بنی ہوئی ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب میں مریم کے قریب گئے، جب بھی گئے، کلما جب بھی گئے، کہاں گئے؟ محراب میں.
کون سی محراب؟ اب جیسے ہی لفظ محراب میں بولتا ہوں تو میرے ذہن میں یہی محراب آتی ہے جو ہماری مسجدوں میں بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ محراب صرف محراب نہیں ہے، ہاں یہ بھی محراب ہے۔ محراب مکان حرب کو کہا جاتا ہے، ایسا مکان جہاں جنگ ہو رہی ہو۔ اچھا مولانا ہماری مسجدوں میں جنگیں ہونی چاہیے، لڑائیاں ہونی چاہیے، یہ روزانہ جو الجھنیں کہیں کہیں ہو رہی ہوتی ہیں بعض مسجدوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ جنگ کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے جنگ۔ جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں اور سلام تک میں مصلی پر رہتا ہوں، تو یہ 2 رکعت نماز نہیں ہے، یہ اپنے نفس سے لڑائی ہے۔ مجھے دائیں نہیں دیکھنا، مجھے بائیں نہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے وہ نہیں پینا، مجھے فلاں سے بات نہیں کرنی، مجھے یہ توڑنا نہیں ہے، نماز توڑوں گا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ مسلسل اپنے نفس سے لڑائی چل رہی ہے۔ یہ تو ظاہری لڑائی ہے جن کی میں نے مثالیں دی۔ اس کے بعد جو باطنی لڑائی ہے، یعنی اس لڑائی میں ایک بطن بھی ہے، ایک باطن بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھنا ہے قبلے کی طرف۔ بھائی تم نے چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، دل بھی تو قبلے کی طرف رکھو۔ مصلی پر آنے کے بعد تمہیں دنیا جہان کی چیزیں یاد کیوں آ رہی ہیں؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ۔ یہ مسلسل لڑائی ہو رہی ہے، مسلسل میں جنگ کر رہا ہوں اپنے آپ سے، ٹھہرا رہا ہوں، بار بار پلٹا رہا ہوں اسی جگہ پر کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں سوچ رہے ہو، ساری باتیں تمہیں نماز میں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ اور اس نمازی کی طرح کہ جو مسجد میں پہنچا تو نمازی باہر نکل رہے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا جماعت ختم ہو گئی، تو رونے لگا، کہنے لگا بھائی کتنا پیارا، کتنا اچھا، کتنا عظیم عبادت گزار ہے، یہ نماز جماعت ختم ہو جانے پر اور تاخیر سے پہنچنے پر رو رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ نماز جماعت میں اور نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنا حساب و کتاب زیادہ اچھا یاد آتا ہے، تو اب وہ مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اب مجھے دوسری جماعت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ساری بھولی ہوئی چیزیں اگر نماز میں یاد آ رہی ہوں تو یہ نماز کا ظاہر ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان جب مصلی پر، اب یہ وہ محراب ہے، یعنی میرا اور آپ کا جو مصلی، جہاں بھی میں نے مسجد میں، گھر میں حتیٰ اگر میں نے مصلی بچھا دیا تو یہ میرا مصلی محراب ہے۔ یہ جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں محراب میں کھڑا ہوں، صرف مولانا محراب میں نہیں کھڑے ہوتے، بعض اوقات تو مجھ جیسے مولوی محراب میں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ محراب مکان حرب، غور فرمائیے۔ تو حضرت مریم جس جگہ پر رہتی تھیں وہ پورے حجرے کو قرآن میں محراب کہا ہے، وہ پورا حجرہ حضرت مریم کے لیے محراب تھا۔ اور تاریخ محراب کے اوپر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ یہ نبی کے زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں تھی، اس کا قصہ ہی کچھ اور ہے، کسی اور موقع پہ بات ہو کہ کس نے سب سے پہلے محراب بنوائی اور کیوں بنوائی۔ تو اب تو سب جگہ بنی ہوئی ہے، لہذا بنائی، بنے رہنے دیجئے، بناتے رہیے، اب تو یہ اسلامی طرز تعمیر۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے سامنے ایک دسترخوان لگا ہوا دیکھتے تھے جس میں طرح طرح کے کھانے چنے ہوتے تھے۔ دروازہ تو باہر سے بند تھا، یہ مریم کے پاس دسترخوان کہاں سے آ گیا ہے، یہ بہترین کھانے کہاں سے آ گئے؟ تو فرماتے تھے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی جنت سے حضرت مریم کے لیے کھانے اترتے تھے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں جب میں اس آیت کو پڑھتا تھا، جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ نے تو میری زہرا کو مریم سے افضل بنایا ہے۔ میری صلوات پڑھیں گے ذرا محمد وعلیہ۔ میری فاطمہ کے لیے منظر مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ تو یہاں تک کہ جنگ خیبر فتح ہوئی اور سرکار دو جہاں نے مال غنیمت میں ہر شخص کو اس کی زحمت کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا، تو مولا کائنات کے حصے میں ایک قیمتی لباس آیا جس میں جواہرات، جس میں ہیرے، جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، جو سونے کی اور چاندی کی تاروں سے بنا ہوا تھا۔ بڑا قیمتی لباس تھا جو مولا کو دیا گیا۔ مولا نے اسے لیا اور جب مدینہ پہنچے ہیں
تو پہلا کام میرے مولا علی کا گھر جانے، حتیٰ روایت کہتی ہے گھر جانے سے پہلے علی بن ابی طالب نے اس لباس کو فروخت کیا اور اس سے ملنے والے درہم و دیناروں کو فقراء میں بانٹتے ہوئے گھر تک آئے۔ ادھر صاحب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، ہمیں مدینہ پہنچ کے علی کے گھر کھانا کھانا ہے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اصحاب کی بڑی تعداد جمع ہوئی جو مولا کائنات کے دروازے پر پہنچی ہے نبی کے ساتھ۔ جیسے ہی پہنچے مولا علی نے آگے بڑھ کے سرکار کو سلام کیا، یا رسول اللہ، حضرت نے فرمایا میرے اصحاب کہتے ہیں کہ آج علی کے گھر کھانا کھانا ہے۔ میرے مولا نے انہیں بٹھایا اور جناب زہرا کے قریب جب گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں فاطمہ سے کیا کہوں کہ ہمارے گھر میں تو 3 دن سے فاتح ہیں، میں کیسے فاطمہ سے کہوں کہ میرے دروازے پہ کھانا کھانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جیسے ہی میں فاطمہ کے قریب گیا تو میں نے ایک طویل مفصل دسترخوان بچھا دیکھا جس میں طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ میں نے سیدہ سے سوال کیے بغیر پہنچا وہاں، گیا وہاں جہاں نبی تشریف فرما تھے۔ میں نے جا کے نبی سے کہا یا رسول اللہ چند قدم آگے آ کے اپنی فاطمہ کی اس فضیلت کو دیکھیے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ نبی فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا، مولا فرماتے ہیں جب نبی داخل ہوئے تو حضرت نے فرمایا یا فاطمہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہی جواب زہرا نے دیا جو جناب مریم نے دیا تھا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر نبی روایت کے 2 مرحلے اور باقی ہیں۔ نبی مکرم نے اس دسترخوان کو دیکھ کر ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا سنو یہ جو کھانا جنت سے آیا ہے اس کھانے کے بارے میں سنو، یہ کھانا مریم کے لیے بھی آتا تھا اور مریم اس کھانے سے 1 مہینے تک بغیر کھا کر 1 مہینے تک بغیر کھائے زندہ رہتی تھی۔ یعنی جب وہ کھانا کھا لیتی تھی مریم تو 1 مہینے تک کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ جو فاطمہ کے سامنے کھانا آیا ہے یہ وہی کھانا ہے جو مریم کے پاس آتا تھا۔ اب میں تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، سرکار ارشاد فرمائے ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہی وہ دسترخوان زہرا ہے جس سے میرا مہدی کھانا کھائے گا اور اس کی عمر نہیں بڑھے گی۔ جنت کے کھانوں کا اثر یہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ سیدہ کی عظمت پر ایک بی بی کی خدمت میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ بی بی ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے اور امام مہدی آپ کا کھاتے ہیں۔ حجت خدا یہ واسطہ فیض الہی یہ آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ اب جب حضرت زکریا سے پوچھا، معاف کیجیے گا حضرت مریم سے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا چند قدم آگے گئے اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ فدعا زکریا ربہ، اور اپنے رب سے دعا مانگنے لگے، یا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے طیب اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور ابھی وہاں کھڑے ہو کر، اب ہمارا سوال یہ ہے وہاں کھڑے ہو کر کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اور ہے وہاں اور ہے، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، وہ اور ہے جگہ، یہ اور ہے جگہ۔ اب میں اگر مکے میں جا کے دعا مانگوں، میں جا کے مدینے میں دعا مانگوں، میں اگر کربلا میں دعا مانگوں تو یہ میرے گھر کی طرح نہیں ہے، جگہ ہی کچھ اور ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ مجھے بہترین اور طیب و طاہر اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ فنادت الملائکہ، اب جواب اللہ دے رہا ہے۔ جب ادھر کھڑے ہو کر، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً فرشتوں سے کہا کہ جواب دو۔ تو فرشتے کی آواز آئی نادتہم الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہیں کھڑے تھے ابھی، یعنی وہاں دیکھیں سری دعا قبول ہونے کی جگہ، کہاں فوراً دعا قبول ہوتی ہے، وہ کون سا وقت اور کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ یہ انسان کی معرفت اور انسان کی شناخت اور انسان کی سمجھداری ہے
کہ وقت کو ضائع نہ کرے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جب نکاح کے صیغے جاری کیے جا رہے ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے. جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. اب اگر حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہو اور بیچارے حدیث قصہ پڑھنے والے اکیلے مصروف عبادت ہو اور سارا مجمع آپس میں گفتگو کر رہا ہو تو اس کے دو نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ دعا نہیں مانگی جا رہی، موقع ضائع کیا جا رہا ہے. اس موقع پر دعا قبول ہونے کے لیے قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے اور یہ دعا ہی نہیں مانگ رہے. ایک تو یہ نقصان. دوسرا نقصان توہین کا ہے، بے ادبی کا ہے. ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر نبی اور آل نبی ہو رہا ہے اور لوگ میں گفتگو ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. خاص طور پر شادی ہالوں میں اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر بہت ہی نامناسب ماحول ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، باقاعدہ بے توجہی کی جا رہی ہوتی ہے. اور میں حدیث قصہ پڑھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا، زیارت پڑھانے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ 8 10 20 50 جملے تو ہیں. بھائی حدیث قصہ میں کتنے جملے ہیں؟ 100 جملے ہیں. زیارت میں کتنے جملے ہیں؟ 50 جملے ہیں. یہ 50 جملے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، یہ 100 جملے جو ہم سال میں 50 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہی اگر عربی غلط پڑھی جا رہی ہو، اسی کا تلفظ اگر غلط ہو رہا ہو تو پھر قرآن غلط پڑھنے والوں سے کیا گلا و شکوہ. خدا کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں ان لوگوں کے جو حدیث قصہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے سب کو آنا چاہیے حدیث قصہ جی. اور یہ تفریق بھی کوئی معقول اور مشروع اور اچھی اور دینی تفریق نہیں ہے کہ دعائے کمیل پڑھو حدیث قصہ نہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو اور دعائے کمیل نہ پڑھو. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث قصہ کو اور دعائے کمیل کو ایک دوسرے کے مقابل لے آؤں. میں کون ہوں؟ میں تو اس بات کو کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا اس مرحلے کے اوپر. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث قصہ اور دعائے کمیل کا مقابلہ کروں، یا اسے پڑھوں اور اسے نہ پڑھوں، یا اسے پڑھواؤں اور اسے نہ پڑھواؤں. اس لیے کہ ایک شوہر کی دعا ہے، ایک بیوی کی دعا ہے. ایک جناب زہرا سے منسوب ہے، ایک مولا کائنات سے منسوب ہے. ایک میں اہل بیت کی عظمت ہے، ایک میں اللہ سے مناجات ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہوں میں، موقع کو. صریح دعا قبول ہوتی ہے بعض موقعوں پر، اللہ جلدی قبول کرنے کو تیار ہے، میری طرف سے بے توجہی ہو رہی ہے. ان میں سے ایک جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، حضرت زکریا آ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بہترین اور ذریت عطا فرما. فوراً فنادت الملائکہ، عربی گرامر کا ذوق رکھنے والے، فوراً فوری جواب آیا، فوراً ملائکہ نے کہا. اور کب کہا، کہاں کہا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ابھی محراب میں ہی کھڑے تھے، ابھی وہیں کھڑے تھے جہاں کھڑے ہو کے وہ دعا مانگ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے یحییٰ کی تمہیں بشارت دے دی. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. اب دعا مانگنی ہے، میں اپنے بیان کو خلاصہ کر رہا ہوں. اللہ سے دعا مانگنی ہے، مگر دعا مانگنے کے لیے موقعوں کا خیال رکھنا ہے، محل کا خیال رکھنا ہے، جگہوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں میری دعا سریع اور تیز اور جلدی قبول ہوگی اور کہاں میری دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے. اللہ کی عبادت مگر شاعر اللہ کی تعظیم کے ساتھ، اللہ کی عبادت مگر موقع اور محل کی شناخت کے ساتھ. عزیزو، تحت قبۃ الحسین 3 دعائیں قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. حسین کے مرقد پر موجود قبے کے نیچے میں نے اپنے ایک استاد سے، مختصر صاحب اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ حدیث جب بیان ہوئی ہے تو اس وقت میں تو مزار پہ قبہ نہیں تھا، جب ائمہ نے بیان کی ہے تو اس وقت تو مزار پہ قبہ نہیں تھا، گنبد نہیں تھا. تحت قبۃ الحسین دعائیں قبول ہوں گی. اچھا، یہ وہ اعتراضات ہیں کہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بعض روشن فکروں کے ذہن میں جلدی آتی ہیں، اور حق بھی ہے، سوال تو ہونا چاہیے.
اور سوال کا حل بھی ہونا چاہیے. قبہ ایک ظاہری ہے اور قبہ ایک معنوی ہے. اس مجلس کو حدیث میں قبۃ الحسین کہا گیا ہے. انہو قبۃ الحسین. جو مجلس حسین ہے نا، یہ حسین کے مزار کا قبہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ معنوی معنی میں لیا جائے گا، یہ مادی معنی میں نہیں لیا جائے گا. یعنی جو تاثیر میرے مولا امام حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگنے کی ہے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے کی ہے، وہی تاثیر مجلس اعظم ہے. اس وقت اگر 1000 آدمی مجلس میں بیٹھے نا تو 1000 مجلسیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی مجلس علیحدہ ہو رہی ہے. اسی وقت میں ان کی مجلس علیحدہ ہو رہی ہے، ان کی مجلس علیحدہ ہو رہی ہے، میری مجلس، آپ کی، آپ کی، آپ کی، ہر ایک کی مجلس علیحدہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی عبادت اس کی نیت کے مطابق ہے.